مرنے کے بعد کا منظر، قبر کی چیخیں کیسے ہوتی ہے، ایک عبرتناک قصہ، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، موت کی آمد کا ایک واقعہ۔ رات کا سناٹا تھا۔ ایک شخص جس کا نام ناصر تھا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ ایک عام مسلمان تھا، نمازوں میں سستی، زبان سے جھوٹ، گناہ کی لت میں مبتلا، لیکن دنیا کی فانی خوشیوں میں مگن۔ اچانک اس کی آنکھیں اوپر کو ہٹ گئی، جسم تھر تھرانے لگا، کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ آ چکا تھا۔ ناصر کی روح کو نکالا گیا، لیکن یہ کوئی آسان لمحہ نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر یا فاسق کی روح کو یوں کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں بھری اون کو گیلی اون میں نکالا جائے۔ ناصر کی روح کو سیاہ اور بدبودار کپڑے میں لپیٹا گیا، آسمانوں کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے۔ فرشتے کہتے ہیں، اس بدبودار روح کو نیچے لے جاؤ، اور روح کو نیچے پھینک دیا گیا۔ قبر کی پہلی رات ناصر کو دفن کر دیا گیا، لوگ واپس چلے گئے۔ اب وہ تنہا تھا، اندھیرا، خوف اور تنہائی۔ زمین نے پکارا، ہے انسان، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرے پیٹ میں آئے گا؟ تو نے میرے اوپر گناہ کیے، غرور کیا، اب دیکھ۔ زمین کہتا ہے، ناصر کو اس زور سے دباتی ہے اتنا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت منکر و نکیر، دو خوفناک فرشتے کالے چہروں اور نیلے آنکھوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی اور آنکھیں آگ کی مانند۔ وہ زور سے جھڑکتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ناصر کی زبان لڑکھڑاتی ہے، مجھ نہیں معلوم۔ میں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بس میں نے کبھی سیکھا نہیں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ فرشتے چیختے ہیں، تو نے جھوٹ بولا، تو نے سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، ایمان لایا ہی نہیں۔ پھر لوہے کے بڑے ہتھوڑے سے اس کے سر پر زور سے مار جاتا ہے۔ ایک چیخ نکلتی ہے، ایسی چیخ کہ سب مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ اگر ہم سنتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ قبر کا عذاب، ناصر کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ شدید گرمی، دھواں، سانپ، بچھو اور آگ قبر میں بھر دی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے جو بہت ڈراؤنی شکل میں بدبودار اور کہتا ہے، میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں قیامت کے دن تک۔ ناصر روتا ہے، فریاد کرتا ہے میرے رب، قیامت نہ آئے، میں اس درد کو سہ نہیں سکتا۔ نیک لوگوں کی حالت اسی وقت ایک دوسرے کے قبر میں ایک نیک بندہ دفن ہوا۔ وہ دنیا میں نرمی سے بات کرتا، 5 وقت کی نمازوں کا پابند تھا اور قرآن سے محبت رکھتا تھا۔ اس کی روح کو جنتی کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو مسکرا کر کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ کے رسول ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ وہ ایک ایماندار اور نیک اور اللہ پاک کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، جس کا قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اس کی قبر میں خوشبو، ٹھنڈی ہوائیں اور ایک خوبصورت چہرہ آتا ہے جو کہتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں قیامت تک۔ قیامت تک انتظار۔ ہر انسان اپنی قبر میں یا تو راحت میں ہوگا یا عذاب میں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ یہ قصہ ہمیں خبردار کرتا ہے، موت اچانک آ سکتی ہے، ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ قبر میں ہم تنہا ہوں گے، کسی کا ساتھ نہ ہوگا، ہمیں اکیلے قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، نہ دولت ہمارے ساتھ آئے گی، نہ ہمارے رشتے ہمارے ساتھ آئیں گے۔ نجات صرف ایمان، نماز، نیکی اور اللہ سے سچی وابستگی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔